تیسری غلطی ہم تفسیر میں، یہ سٹیپس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جب تفسیر آپ پڑھیں گے نا ہمیں پتہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی بھی مفسر شان نزول لے کے آ رہا ہے ہمیں فوراً اینٹینا اپنے اٹینشن کر لے آنی ہے ہم نے کہ بھئی اب غلطی تو نہیں کر رہے ہیں آپ. تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بغیر سیاق و سباق کے کسی ایک آیت کو لا کر اس سے استدلال کر کے نتیجہ نکالتے ہیں. یہ مفسرین کی عمومی غلطی ملتی چلی جائے گی، آپ ملتی چلی جائے گی. آپ سیاق و سباق سے پڑھیں گے بات الگ ہے، بغیر سیاق و سباق کے پڑھو بات الگ ہے. اب میں بغیر سیاق و سباق کے بیچ میں سے جملہ نکال کے استدلال کروں تو اب پرابلم، اب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. یہ استدلالی غلطی ہوتی ہے. اب سیاق و سباق سے اس کو ایک لفظ یاد میں ذہن میں رکھیے گا، مسانی کا لفظ. قرآن نے استعمال کیا اس لفظ کو کہ قرآن مسانی ہے، باہم مربوط کلام. یہ ربط دو طرح قرآن بنائے گا. ایک ربط اپنے ہی سیاق و سباق سے بنا دے گا، یعنی جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے وہی آگے پیچھے ہمیں بتا دے گا کہ یہ معنی کیا بن رہا ہے. دوسرا، یہی سیم ٹاپک قرآن میں دیگر مقامات پہ جہاں جہاں چل رہا ہوگا، یا کوئی واقعہ ہے وہی واقعہ دیگر مقامات میں کس انداز میں آیا ہوگا، وہاں سے بھی یہ بات اپنا ایک ربط بنا رہا ہوگا. یہ دو ربط ہوتے ہیں قرآن میں، ذہن میں رکھیے گا. ایک ربط وہیں کا سیاق و سباق، اور ایک ربط دیگر مقامات سے وہی سیم واقعہ وہی سیم بات اس کا ربط. جب یہ دو ربط مل جاتے ہیں پھر معنی قرآن کی آیت کا بالکل کھل کے سامنے نکھر کے سامنے آتا ہے، بالکل نکھر کے سامنے آئے گا. قرآن نے جو بات کہنی ہے واضح سمجھا کے جائے گا، اب کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. تیسری غلطی مفسرین سے نارملی ہوتی یہ ہے، کچھ لوگ سیاق و سباق کا بھی خیال نہیں کریں گے، بس آیت دیکھی کچھ استدلال کر لیا، لیکن آپ جیسی سیاق و سباق دیکھیں گے بات الگ ہوگی. کچھ غلطیاں مفسرین کی ہوں گی، وہ اس مقام کے سیاق و سباق کو دیکھ کے تو نتیجہ نکال رہے ہیں، اس مقام کے سیاق و سباق کو دیکھ کے تو نتیجہ نکال رہے ہیں، لیکن یہی ٹاپک جو دیگر جگہوں پہ ذکر ہوا اس سے ربط ملانا بھول گئے، پھر بھی نتیجہ غلط ہو جاتا ہے. قرآن پاک دیکھو ٹائم بہت ہو گیا، 1500 سال ہو گئے، ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں تفسیریں کی، کسی کا یہاں دماغ نہیں گیا، کسی کا یہاں نہیں گیا، تو غلطیاں تو جمع ہوں گی نا. پھر ہر تفسیر میں غلطیاں جمع ہوتی ہے، ڈھیر لگ گیا ہوا. جی جی، یہ شان نزول اور سیاق و سباق میں کچھ فرق ہے کیا؟ شان نزول، یہ آیت نازل کیا ہوا تھا کہ آیت نازل ہوئی، پیچھے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، واقعہ کیا ہوا تھا. سیاق و سباق ہے وہ تو قرآن کی ہی الفاظ ہیں، آگے پیچھے سے ہم نے قرآن کے الفاظ پڑھنا ہے، وہ سیاق و سباق قرآن کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تیسری غلطی ہے، ذہن میں بٹھائیے گا کہ مفسرین کبھی سیاق و سباق کا خیال کریں گے لیکن مسانی بنانا بھول جائیں گے. اور مسانی بنانے کے لیے دو چیزوں کا خیال ہم نے کرنا ہے، ایک اسی مقام کے سیاق و سباق کا، اور ایک اسی موضوع کو دیگر مقامات پر بھی ہم نے جا کر کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آپ ہماری ویڈیوز تو دیکھتے ہی ہیں نا سارے، مجھے تو نہیں لگ رہا یہ دیکھیے میری ویڈیوز، نہیں دیکھ رہا نا، دیکھا استاد شکل سے پہچان. اگر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا تو کچھ موضوعات میں نے اس پہ کی ہیں، مثلاً جیسے ایک ٹاپک تھا، کیا سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ عذاب کی باتیں آ رہی ہیں اور رحمان کا لفظ عذاب کے ساتھ جوڑنا اچھا نہیں ہے؟ یہ ٹاپک آپ نے دیکھا ہے. اس ٹاپک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں نے بتایا ہے کہ قرآن کو مثانی ہم نے کیسے بنانا ہے، دیگر جگہوں سے ربط اس کا کیسے پکڑا جاتا ہے. اسی طرح ایک موضوع ہمارا گزرا ہوگا ویڈیوز میں، آپ نے دیکھا ہوگا، کون سا والا، ابلیس کیا ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے. یہ ٹاپک دیکھا ہوا آپ لوگوں میں سے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، بھائی ابلیس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی. یہیں اسی کا سیاق و سباق اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکال سکتے کہ ابلیس ابھی زندہ ہے یا اس کو لمبی مہلت ملی ہوئی ہے. ایسے ہی لگے گا مہلت ملی، شاید مر گیا ہو، اپنی زندگی تک کی مہلت ہو اس کو. لیکن وہاں بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ اسی موضوع دو ربط ہوتے ہیں، ایک یہیں کا سیاق و سباق اور ایک یہی موضوع دیگر مقامات پہ، یہ دونوں آپس میں ربط بناتے ہیں. پھر قرآن نے جو بات کرنی ہوتی ہے کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کلپ کے اندر بھی میں نے سمجھایا کہ ابلیس کا ذکر دیگر مقامات پہ بھی ملتا ہے، جس سے ایک ربط بنے تو پھر مفہوم کلیئر ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، کس مہلت کی بات بتا رہا ہے جو شیطان کو دی گئی تھی، ابلیس کو دی گئی تھی. تو یہ چند ویڈیوز میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ سنیں گے تو یہ کانسیپٹ اچھا کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں سیاق و سباق اور مسانی بنانا. اس لیے مسانی لفظ میں نارملی یوز کرتا ہوں، ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا. صرف سیاق و سباق میں بہت کم یوز کرتا ہوں. تو مسانی دو چیزوں کے ربط کو کہیں گے، سیاق و سباق کے بھی، اور وہی موضوع جو دیگر مقامات پر آ رہے ہیں ان کا آپس میں ربط. یہ دو چیزیں ملتی ہیں، ایسی بہترین وضاحت قرآن کے سامنے آتی ہے کہ محکم وضاحت ہوتی ہے، ٹینشن نہیں. کوئی چیلنج نہیں کر پائے گا. بھائی کیسے چیلنج کرے گا؟
چیلنج اس وقت ہوگا، دیکھیے گا میں نے اس مقام سے ایک نتیجہ نکالا، چیلنج ہوگا دوسرا مقام سامنے کوئی لا کے رکھ دے، یہی مسئلہ ہوگا نا بھائی، میں نے یہاں سے نتیجہ نکالا، کوئی بندہ دوسری جگہ لا کے سامنے رکھ دے، پھنس گیا میں. اب میں کیا کروں گا؟ میرے دل میں خوف خدا ہوگا تو میں رجوع کروں گا، خوف خدا نہیں ہوگا میں وہاں تعویل کر دوں گا، وہاں کی بات کو گھما کے نکل جاؤں گا. لیکن اگر میں نے قرآن کو مسانی بنا کر نتیجہ نکالا ہے تو آپ اعتماد کے ساتھ بولو گے بھائی میرے اس نتیجے پہ پورے قرآن سے ایک مقام دکھاؤ جو متعارض ہو رہا ہو. کیوں؟ میں نے پورے قرآن کو مربوط بنا کے نتیجہ نکالا ہوا ہے. تو سب سے محکم تفسیر قرآن کی شرح وہ بنتی ہے جب مسانی بنا دیا جائے قرآن کو. یہاں پر بھی عموماً غلطیاں ہوتی ہیں مفسرین. تو یہ 3 بڑی اغلاط ہو گئی. غلطی نمبر 1 غلطی نمبر 1 کیا تھی؟ روایات، جو میں نے آپ کو بھی کافی ٹرین کر دیا ہے، ہم نے متن کیسے دیکھنا ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ حدیث سے ڈائریکٹ قرآن کی شرح بنا دیں گے، وہ حدیث پہلے خود قرآن ویریفائی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اسرائیلی مواد کی غلطیاں، دوسرا شان نزول کی غلطیاں، اور تیسرا مسانی ہونے کی غلطیاں.